بلوچستان میں ایک اور سردار کی انٹری ہونے جا رہی ہے جناب، اور مہرنگ بلوچ کے لیے جو ہے یہ ایک اور سردار کون ہے؟ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی ہم حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب پچھلے کوئی ایک ہفتے سے آپس میں لڑی جا رہے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، یہ منہ نوچ لیں ایک دوسرے کا۔ لٹرلی بات چیت کیوں کی گئی ہے، کس نے کس کے کہنے پہ، کس کی اجازت سے جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کے لیے گئے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسٹوڈیو میں واپسی ہو چکی ہے، آج عمران خان صاحب سے بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی، اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عید والے دن بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی ہلچل رہی ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں ایک اور سردار کی انٹری ہونے جا رہی ہے جناب، اور مہرنگ بلوچ کے لیے جو ہے یہ ایک اور سردار کون ہے جو انٹری کرنے لگے ہیں، اس کی اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ عید والے دن جناب کوئی زیادہ اچھی خبر کھیل کے میدان سے نہیں آئی، جہاں پہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ آج کھیلا جا رہا تھا، اور پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً صبح 3 بجے یہ میچ شروع ہوا تھا، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں نہیں آیا۔ پاکستان نے جناب جو ہے وہ یہ سیریز، مطلب ون ڈے سیریز بھی جو ہے پاکستان اب ہار گیا ہے۔ اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا، نسبتاً بہتر بولنگ تھی پاکستان کی، اور انہوں نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اینڈ میں جو ہے وہ مچل نے آ کے بڑی شاندار قسم کی اس نے بیٹنگ کی، اور 78 گیندوں پہ 99 رنز کی اس نے اننگز کھیلی، اور اس کی اننگز میں 7 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے، اور 293 رنز کا ہدف دیا گیا تھا نیوزی لینڈ کی جانب سے۔ اس کے بعد جب پاکستان نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا چیز کرنے کا، تو شروع سے ہی جو ہے وہ بہت برا حال تھا۔ 12 اووروں تک جو ہے پاکستان کی آدھی ٹیم آلریڈی آؤٹ ہو چکی تھی۔ جب یہ حال ہو تو پھر آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا رزلٹ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بعد میں اینڈ میں جو ہے وہ جا کے فہیم کی جانب سے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا، اور نسیم شاہ نے بھی جو ہے وہ اچھی بیٹنگ کی، ایون دو وہ سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ وہاں پہ آئے تھے، اچھی بیٹنگ کی، لیکن اٹ واز آلریڈی ٹو لیٹ۔ بڑی مشکل سے پاکستان نے 200 جو ہے وہ کراس کر لیا، اور الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا۔ اب آئیے ذرا بلوچستان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو بلوچستان سے جناب خبر یہ ہے کہ BNP یعنی کہ اختر مینگل صاحب اور حکومت کے درمیان جو ہے مذاکرات ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ایک دوسرا دور تھا جس کا آغاز ہوا آپس میں مذاکرات کرنے کا۔ BNP کے ترجمان نے کہا کہ جی حکومتی وفد جو ہے وہ رات گئے، ہونے والے مذاکرات ہمارے ساتھ ہوئے تھے رات تک، لیکن یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اس میں صوبائی وزراء بخت کاکڑ، ظہور بلیدی اور عبدالصمد گرگیچ جو ہے اس میں شامل تھے، اور اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ جی گرفتار خواتین کی رہائی تک جو ہے وہ ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ انہوں نے آلریڈی 2 دن کا ٹائم دیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی 2 دن تک اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم کوئٹہ کی طرف جو ہے وہ ہم مارچ شروع کر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جی دیگر شہروں سے جو ہے وہ ہمارے اس دھرنے کے اندر لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے جو وہاں سے لوکل جو جرنلسٹ کی جانب سے رپورٹس ملی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نمبر نا اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ عید کی وجہ سے ویسے بھی بہت سے لوگ جو ہیں ظاہری بات ہے عید منانے کے لیے بھی اپنے اپنے علاقوں میں گئے ہیں، لیکن یہ نمبرز کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ کچھ اس طرح کا چل رہا ہے۔ مطلب عید کی نماز جب ہو رہی تھی اس وقت کافی زیادہ لوگ جو ہے وہاں پہ موجود تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ڈسپرس ہونا شروع ہوئے، پھر دوبارہ آگے۔ عام طور پہ دھرنوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی جو 2014 کا دھرنا تھا اس میں بھی فگرز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے جا رہے تھے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ صورتحال یہی ہے۔ تو اختر مینگل صاحب نے البتہ اس کے اوپر جو ہے یہ بات کہی تھی کہ جی ہم لوگ اس لیے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ جو دوسری سائڈ ہے یعنی کہ حکومتی سائڈ جو ہے ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ مذاکرات بار بار ناکام ہو رہے ہیں۔ بہرحال اب اس کے اندر جناب ایک اور سردار صاحب نے جو ہے وہ انٹری کی ہے، اور وہ ہیں اکبر بگٹی صاحب کے پوتے سابق صوبائی وزیر نواب زادہ گہرام بگٹی۔ انہوں نے ایک انٹری کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اعلان کیا کہ جی مہرنگ بلوچ کی گرفتاری اور عدم رہائی کے خلاف جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی سے کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، اور اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو اس صورت میں 4 اپریل کو جو ہے وہ ہم لوگ لانگ مارچ کا آغاز کر دیں گے۔ تو حکومت کے لیے ذرا ایک ٹف سپاٹ بنتا جا رہا ہے کہ آلریڈی ایک اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر یہاں پہ بگٹی قبیلے کے سردار بھی یہاں پہ آ گئے، اب ظاہری بات ہے بگٹی قبیلہ جو ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا اس کے سب ٹرائبز بھی ہیں، صرف ایک پورا ایک قبیلہ اکٹھا نہیں ہے، اس میں سب ٹرائبز بھی شامل ہیں۔ تو اگر
یہ نوابزادہ گورام بگٹی جو ہے وہ بھی اگر بیچ میں آ گئے تو پھر ظاہری بات ہے نمبرز جو ہیں وہ سویل کر جائیں گے, حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. سمیع دین بلوچ جو ہیں ان کو تو آلریڈی کل رہا کر دیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ مارنگ بلوچ کے حوالے سے جو ہے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ اس سارے معاملے کو جو ہے مزید آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں. لیکن اس میں ایک اور انٹری ہوئی ہے جہاں پہ سرداروں کی انٹریوں کی بات ہو رہی ہے, نوابزادوں کی انٹری کی بات ہو رہی ہے. تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے, اور وہ خبر جو ہے وہ وی نیوز نے یہ خبر دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے ذرائع کے مطابق, یہ ان کی خبر ہے, ان کے ذرائع کے مطابق نواز شریف صاحب عید کے بعد شاید بلوچستان کا دورہ کریں گے اور وہاں پر وہ لیگی عہدیداروں سمیت مختلف قبائل کے سرداروں سے ملاقاتیں کریں گے. نواز شریف کے بلوچستان کے اس 2 روزہ دورے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مریم نواز بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں. اور خبر کے مطابق جی نواز شریف بلوچستان میں امن چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کے لیے انہیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی شاید تیار ہوں گے. یہ سارا کچھ جو ہے ذہن میں رکھیے گا, کسی نون لیگی عہدیدار نے جو ہے وہ کوئی بیان نہیں دیا ہے, یہ ویو نیوز ذرائع کے حوالے سے خبریں دے رہا ہے. اب آئی ڈونٹ نو مطلب اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وی ول ہیو ٹو چیک, اور کیا نون لیگ اس کو کنفرم کرتی ہے نہیں, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ کہ یہ خبر کس حد تک اوتھینٹک ہے. لیکن یہ بڑی خبر ہے میرے خیال میں. اگر نواز شریف صاحب جو ہے اس طرح بلوچستان جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کوئی رول اگر ادا کر سکتے ہیں ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کے لیے, تو دیٹ ول بی اے بگ نیوز. سو وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب ان کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی 2013 سے لے کے نون لیگ کی 2018 تک کی جو حکومت تھی, اس میں بلوچستان کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہونا شروع ہو گئے تھے. مطلب اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ چیزیں جو ہے نا وہ کچھ ریزالو ہونا شروع ہو گئی تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پھر نواز شریف صاحب کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا گیا, اور ہمارے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ جناب ان کا رستہ جو ہے وہ ختم کر دینا ہے. تو اس کے بعد جو ہے تھنگز گاٹ فرام بیڈ ٹو ورس, یہ بھی حقیقت ہے. تو یہ ایک ایشو آیا ہے. اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ ایک اور ٹویٹ کیا ہے, آج شام کو انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی since late last night all cellular networks and home Wi-Fi in Balochistan have been shut down. The sole purpose of this blackout is to silence the voices of the oppressed, but no matter how many phones you disconnect, how many Baloch you abduct, or how many of us you imprison, we will continue to raise our voices. The more you try to suppress us, the louder we will become. تو یہ اختر مینگل صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے ٹویٹ ہوا ہے. اب ہم نے اس کو چیک کیا ہے, اس کی اوتھینٹسٹی میں پرابلم ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیلولر نیٹ ورکس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہاں البتہ ان کے اوپر ڈیٹا کام نہیں کر رہا ہے, یعنی کہ انٹرنیٹ اس کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے, اور وائی فائی بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کہ مختلف چھوٹے شہروں کے اندر شاید یہ پرابلم ہو, لیکن اوور آل جو ہے یہ جو کہنا کہ جی پورے بلوچستان کے اندر ایسا ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اس خبر میں فی الحال ہم نے جو چیک کیا ہے اس میں ہمیں صداقت نظر نہیں آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جہاں پہ بی ایل اے کی جانب سے دہشت گردی کی کاروائیاں جو ہے وہ جاری تھی, وہیں پہ بی ایل ایف بلوچستان لبریشن فرنٹ, انہوں نے بھی جو ہے ان کے جو میڈیا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ کہا ہے, اس نے کلیم کیا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کلیم ہے کہ جی ایف سی کے اوپر جو ایف سی کے دستوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں آب گم ایریا کے اندر, بولان کے اندر یہ واقع ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ ہماری جانب سے کیے گئے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا جی راکٹ لانچرز کا, گرینیڈ لانچرز کا ہم نے استعمال کیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے جو ایف سی کے اہلکار ہیں ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اچھا, میں اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر کیوں میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں نا تو اس کے اوپر بڑے بڑے کلیمز کیے جاتے ہیں. بیسکلی آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں, میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ ان کی جانب سے ویڈیوز وغیرہ بھی ریلیز کی جاتی ہیں, کبھی ٹی ٹی پی کی جانب سے, کبھی بی ایل اے کی جانب سے. وہ مین مقصد پروپیگنڈا ہوتا ہے. اپنے جو فائنینسرز ہوتے ہیں نا, یہ ذہن میں رکھیے گا ان کو کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا, اوبیسلی یہ اپنی مدد آپ کے تحت تو چل نہیں رہے ہوتے, تو یہ جہاں سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا یہ وہاں پہ بیسکلی بتانے کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب اسی بڑا کام کیا ہے, ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ہم, اور اگر آپ ہمیں چونی دے رہے ہیں تو ہم روپے کا کام کر رہے ہیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے. تو یہ بی ایل ایف یا بی ایل اے جو ہے بڑھا چڑھا کے اپنے نمبرز پیش کرتی ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے کتنے زبردست ہم نے جو ہے وہ کام کیے ہیں, جبکہ کام شام کوئی زبردست نہیں ہوتے. یہ جان بوجھ کے جو ہے وہ صرف اور صرف یہ شو کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ بہت بڑا ہم نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے. ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے عام طور پہ. اچھا جی, اس کے علاوہ رضاکارانہ طور پہ 31 تاریخ ڈیٹ دی گئی تھی افغان شہریوں کو واپس جانے کے حوالے سے, تو اس وقت ان کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ بڑے ہی سست روی کا شکار ہے. اب تک بتایا کہ عید کے تیسرے روز جو ہے وہ صرف 105 افراد اب تک واپس گئے ہیں, 5 اس میں خاندان تھے جو بیسکلی واپس گئے ہیں. تو ابھی تک تو فی الحال یہ بہت سلو ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے
اس کے اندر جو ہے وہ تیزی آ سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شاید واپس جانا شروع ہو جائیں یا ان کو نکالا جائے پاکستان سے جو ہے ادھر نکالا جائے. تو دوسری جانب جو طالبان کی جو زیر انتظام حکومت ہے افغانستان میں, انہوں نے اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ جی افغان شہریوں کی جو ہے وہ اس طرح ملک بدری کا عمل جو ہے وہ نہ شروع کیا جائے. اور افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین اور وطن واپسی مولوی عبدالکبیر نے کہا ہے کہ جی پاکستان اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ مجوزہ ملک بدری کو روکیں اور افغانوں کو رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کی اجازت دیں. خیبر پختونخوا میں سینئر حکام نے وفاقی حکومت کو عید کی تعطیلات کے پیش نظر وطن واپسی کا عمل 10 اپریل تک ملتوی کرنے کی فی الحال سفارش کی ہے اور وزارت داخلہ کی جانب سے اس تجویز کو قبول کرنے کا فی الحال کوئی اشارہ نہیں دیا گیا کہ اس عمل کو جو ہے وہ روک دیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب کچھ ذرا بات کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب پچھلے کوئی ایک ہفتے سے آپس میں لڑی جا رہے ہیں. لڑائیاں تو ویسے بھی ان کی ہو رہی ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ پورا میں سیگمنٹ بنا لوں, لیکن اس مرتبہ یہ لڑائی جو ہے یہ لوکل یہاں پہ ہو ہی رہی تھی. اس کی جو لڑائی کا جو اب جو پلیٹ فارم ہے وہ امپورٹڈ مطلب باہر والی سائڈ پہ چلا گیا, خاص طور پہ امریکی سائڈ پہ. اور اس میں ہوا کیا ہے کہ بیسکلی وہاں پہ پاکستانی ڈاکٹرز کے اوپر مشتمل یا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اوپر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے دوسری سائڈ سے, مطلب جو امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک وفد گیا ہے اور یہاں پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہے یعنی کہ پاکستان میں آ کے ملا ہے, اور اس کے اندر جو ہے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ جی یہ کیوں ہوا ہے, ہم نے بھروسہ کیا تھا, ہم نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. اب اس کے اندر بہت سے لوگ رگڑے جا رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ توپوں کے اس پہ دھانے پہ آ رہے ہیں, نشانے ان کی طرف ہیں, جس میں سجاد برقی صاحب جو ہے جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں دور کے, وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے اندر موہت پیرزادہ صاحب جو ہیں جو کہ ظاہری بات ہے اس پوری تحریک کا حصہ ہے, وہ ان کے اوپر بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے بڑا سافٹ کارنر دکھایا ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے. تو ایک وہ عاطف خان صاحب ہیں, ان کے اوپر بھی بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے یہ سب کچھ کیا, یہ کیوں کیا, یہ غلط کیا. اچھا وہ سارے بیچارے اپنی اپنی پوزیشن جو ہے واضح کرنے کے لیے تھک گئے, تیار ہو, وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں, لیکن وہ مطلب کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا. اچھا اس کے اندر ایک جو ہے وہ یہ مطلب پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی کیوں بات چیت کیوں کی گئی ہے, کس نے کس کے کہنے پہ کس کی اجازت سے جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کے لیے گئے ہیں, اور نہیں ملنا چاہیے تھا, کس کے کہنے آپ لوگ ملے ہوئے ہیں, آپ ٹاؤٹ ہیں, آپ ایجنٹس ہیں, وہ ساری باتیں مطلب وہ جو چل رہی ہیں. اچھا میں ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل سے ساری چیز کو میں دیکھ رہا تھا, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اس پہ پھر کسی نے یہ کہا, مطلب میں مختلف تجزیے پڑھ رہا تھا, تو اس میں نے یہ دیکھا کہ جی کسی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ورلڈ وار بھی ہوئی ہے نا تو اس کے بھی اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ توپے نکال دیں تو یہ کر دیں تو وہ کر دیں, تو بیٹھ کے بات تو کرنی پڑے گی. تو اس کے اوپر آیا کہ نہیں یہ خفیہ کیوں رکھا گیا ہے, یہ خفیہ کیوں رکھا گیا, خفیہ کر کے جو ہے چھپ چھپا کے سارا کچھ کیوں کیا گیا ہے. مجھے نا ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر, یہ جو لڑ رہے ہیں آپس میں لڑی جا رہے ہیں, ان کو باہر والے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گھوسے لاتے مارتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. میں تو کبھی کبھی اس بات کے اوپر بھی حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ آپس میں اتنا لڑتے ہیں, ان سے باہر والا بندہ کس طرح بات کرے گا. آپ ذرا اسی سے اندازہ لگا رہے ہیں نا, ان کو آپس میں ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے ہیں, کچھ سنمکے کرنے سے فرصت نہیں ملتی, یہ باہر والا بندہ ان لوگوں سے کس طرح بات کرے. اچھا میں اس کے اوپر آتا ہوں, ذرا لوکل لڑائی کی بھی اب ذرا سن لیں, یہ تو امپورٹنٹ لڑائی تھی نا, ذرا لوکل لڑائی کی بھی سن لیں. وہاں پہ ہوا یہ کہ اعظم سواتی صاحب گئے ملنے کے لیے عمران خان صاحب سے, وہ مل کے باہر آئے, انہوں نے آ کے جو ہے وہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اگر کمیٹی نے فیصلہ کیا تو ان کو مستعفی ہو جانا ہے. چلو انہوں نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اگینسٹ بیان داغ دیا. انہوں نے کہا کہ جی میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور خان صاحب نے کہا کہ جنید اکبر نے جو لوگوں کو لگایا ہے نا, جن لوگوں کو انہوں نے عہدے دیے ہیں وہ سارے جو ہے وہ واپس کیے جائیں. اب ان کو کیا پرابلم تھی, جنید اکبر صاحب نے ان کے علاقے میں مانسیرا وغیرہ کا جو علاقہ ہے ہزارہ کا, وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو عہدے دار تھے نا وہ تبدیل کر دیے. اب یہ اعظم سواتی صاحب کا ایریا بنتا ہے, ان کو اپنی پسوڑی پڑی ہوئی تھی کہ جناب یہ میرے ایریا کے اندر جو ہے بندے کیوں چینج کر دیے جنید اکبر نے. انہوں نے کہا جی میں نے خان صاحب سے بات کر لی ہے, خان صاحب نے کہا فارغ کراؤ انہیں. اچھا اسی ساری چیز کے دوران یہ ایک لوکل لڑائی یہ ہو رہی تھی, اسی میں ایک اور لوکل لڑائی جو شامل تھی وہ تھی جناب علی امین گھنڈاپور صاحب اور جو بیرسٹر سیف ہیں. اور وہ کیوں ہوئی کہ وہاں پہ وہ جو ابھی ایک مبینہ ڈرون حملہ ہوا تھا اور اس میں عام شہری جاں بحق ہوئے ہیں یا دہشت گرد مارے گئے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ دو مختلف پوائنٹ آف ویوز آ رہے تھے. پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ کہہ رہی تھی جی لوکلز جو ہیں وہ عام شہریوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے, جبکہ بیرسٹر سیف کا بیان آیا تھا کہ جناب نہیں دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا.
تو بیرسٹر سیف کے اگینسٹ وہ لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی کہ جناب بیرسٹر سیف جو ہے ان کو ہٹاؤ, ان کو کیوں وہاں پہ رکھا ہوا ہے, ان کو ہٹاؤ عہدے سے, یہ غلط بیانی کرتے ہیں, پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے. اس حد تک لڑائی ہو گئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب بیرسٹر سیف جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ بھائی بیرسٹر سیف اتنا تگڑا ہو گیا کہ بیرسٹر سیف کو جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی چیخیں مار رہی ہے, لیکن بیرسٹر سیف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. سوچی جا رہے کہ کیا چکر ہے. اب اسی چکر میں آج علی امین گنڈا پور صاحب اور کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر سیف گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اور تقریباً 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا, اب اس میں کہنے والے بہت سے ان کی سائڈ کے تجزیہ کار جو عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے تجزیہ کار ہیں. اچھا, ویسے یہ اٹ سیلف دس از سو ڈسگریسفل کہ کسی کو کہا جائے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے تجزیہ کار, مطلب یہ جملہ اٹ سیلف کتنا شرم کا مقام ہے اس کے لیے. لیکن خیر, تو ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گنڈا پور صاحب فارغ ہو گئے ہیں, گنڈا پور صاحب کو فارغ کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب ان کو عہدے سے ہٹا دیں گے. بہرحال کہانی اب یہ ہے ٹوٹل لڑائیاں جو پچھلے 48 سے مطلب تقریباً 36 سے 48 گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی والوں کی آپس میں ہوئی ہیں. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کتنا کو لڑ لیں گے آپس میں یار. مطلب یہ کیا ماحول بنا ہوا ہے ان کا, یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لان تان گالیاں, اس کو اتار دو, یہ فرعون ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے, اس کو کرسی پہ بٹھایا جائے, نکال دو, مار. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان میں سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی وہ عمران خان کو نکالنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے. کدھر گیا احتجاج؟ آپ لوگوں نے تو بیٹھ کے ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنا تھا, تو وہ احتجاج وغیرہ تو ہوا نہیں. بس اتنی پھوک تھی, گلا کرا لو, تسی بڑیاں گلا کروا لو, تقریراں کروا لو. وہ میں دیکھ رہا تھا نادیہ خٹک بی بی جو ہے اس کی کل ملاقات ہوئی تھی, اس کی میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا. اس کی ٹویٹ کیا تھی, اس نے ٹویٹ کیا جی عمران خان کے دائیں طرف بشرا عمران خان بیٹھی تھی, اپنا بتا رہی ہے کہ جب میں جا کے ملی ہوں. میں بات سنیں ذرا. عمران خان کے دائیں طرف بشرا عمران خان بیٹھی تھی اور عمران خان دن میں سورج اور رات میں چاند کی طرح لگ رہے تھے. میں تو وہ نا لٹرلی پرانے زمانے میں نا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ رکھے جاتے تھے دربار کے اندر نا ایسے خوش آمدی رکھے جاتے تھے جو بیٹھ کے اپنے بادشاہوں کا جو ہے نا پورا بیٹھ کے وہ ایک ذل الہی جہاں پناہ حضور کا اقبال بلند ہو, مطلب یہ اس قسم کی جو ہے نا باتیں کی جاتی ہے. خان صاحب کے بھی نا ارد گرد مجھے لگتا ہے اس طرح کے چمچے اکٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے خان صاحب کی دن رات بیٹھ کے تعریفیں کرتے ہیں. ویسے سارے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا, یہ منہ نوچ لیں ایک دوسرے کا. لٹرلی آپ نہیں جانتے, میں ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ان کا بس نہیں چلتا. یہ گریبان پکڑنے ایک دوسرے کا, کپڑے پھاڑ دیں, مکے مارے, چپیڑے ماریں, آنکھیں نکال دیں ایک دوسرے کی. یہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ ذرا ان کے حوالے سے سوال کرنا, ابھی کیوں گئے اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کے لیے, آپ کیوں گئے؟ اچھا بھائی جان, وہ آپ سے پوچھ کے ملیں؟ مطلب بیٹھ کے کیا پورا پہلے ہال اکٹھا کریں, وہاں پہ سب کو بٹھائیں, سب سے کہیں ہاں جی ہاتھ کھڑا کھڑ کریں, بتاؤ جی کون جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ملے گا؟ اس طرح ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کی بھول ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ چلو مل گئے, خیر وہ ان کا ملنا میرے لیے میں اتنا اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا. یہاں والے نہیں مل رہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی جو لوکل یہاں پہ آن گراؤنڈ لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملتی؟ یہ آپ کی بھول ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ملتی. آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور جو قطر دھتر ان میں سے کئی آپ کو جو بیٹھ کے پٹیاں پڑھاتے ہیں نا, وہ خود ایک زمانے میں انہی کی گودوں میں بیٹھے رہے ہیں اور وہیں سے پل بڑھ کے اتنے بنے آج جو کچھ بھی ہیں. ان میں سے کئی تجزیہ کار, ان میں سے کئی اینکر پرسنز, ان میں سے کئی صحافی جو ہیں انہی کی اکیڈمیوں میں سے نکلے ہوئے ہیں, جن کو آپ آج بہت بڑا جہادی اتحادی اور انقلابی سمجھ رہے ہیں نا. یہ سارے انہی کی نرسری سے پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھے. جب تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی نہیں پکڑی تھی نا, اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھے. ان کی انگلی پکڑنے کی وجہ سے ان لوگوں کو پہچان ملی ہے, ورنہ ان کو تو کوئی دفتر میں نہ گھستے تھے. تو اس لیے آج آپ لوگوں کی بڑی یہ خبر مل گئی, آنکھیں کھل گئی, کیوں مل کے آئے ہو. جڑے ادھر ملتے پہنے ہو ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر نہیں سکتے نا, ان کے بارے میں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. یہاں پہ پوری پی ٹی آئی کی, آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا سر پھاڑ رہی ہے کہ جناب یہ بیرسٹر سیف نے یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا. آپ کو یاد ہے میں نے اس دن کیا کہا تھا؟ یہ پہلی دفعہ بیرسٹر صاحب نے کچھ کہا ہے. بیرسٹر صاحب اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں. وہ شہباز گل وہاں سے ٹویٹیں کرتا رہتا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں, تو میں نے کہا ہٹا دو, ہٹا کے دکھاؤ نا. اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں تو آپ ہٹا کے دکھاؤ. علی امین گنڈا پور جناب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ میں عادل راجہ کے میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ ان کا بوائے ہے, وہ ان کا یہ ہے. تو خان کو ہٹا دو. کیوں نہیں ہٹاتے؟ کبھی سوچے نا یہ بیٹھ کے کہ کیوں نہیں ہٹاتے؟ ایسی کون سی بات ہے؟
میرے بھائی یہ سارا سیٹ اپ اگر بنا ہوا ہے خان کی مرضی سے بنا ہوا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح صفائی کرنے کے لیے بنا ہوا ہے کہ کسی طرح معاملہ طے ہو جائے. یہ نہیں سوچتے آپ لوگ کبھی کہ آپ نے اپنی پوری کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے کہنے کے اوپر ان کے حوالے کر دیجیے, کرو جس طرح تجھے کرنا ہے, تو کنوں لانا ہے, دسو کی کرنا ہے. اور یہاں سے بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح معاملہ طے ہو جائے, کسی طرح معاملہ طے ہو جائے. کہانی بن نہیں رہی, کہانی سیٹل نہیں ہو رہی, یہ وجہ ہے. لیکن میں صرف ایک انٹرنل جو سوچ ہے میں اس کے اوپر حیران ہوتا ہوں. یار لڑی جا رہے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں, ان سے بندہ بات کس طرح کرے؟ آپ مجھے چلیں بتائیں نا, آپ مثال کے طور پہ کسی ہال کے دروازے پہ پہنچتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میں کسی سے جا کے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, دروازہ کھلتا ہے, اندر 200 بندہ آپس میں لڑی جا رہا ہے, چمچے کانٹے پلیٹیں سارے ایک دوسرے کو دھڑ 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 ماری جا رہے ہیں. ایسے مجمع کے ساتھ جا کے آپ بات کرنا چاہیں گے؟ بندہ کہیں گے یار کون لوگ نے, یہ کیا, یہ مینٹل تو نہیں ہے لوگ, یہ لڑتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ آپس میں, تو ان سے کیا بات کرے بندہ؟ تو یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے اس پارٹی کے اندر, اور یہ مجھے تو لگتا ہے یہ ڈیلیبریٹلی کریٹ کی گئی ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا اسی طرح ہی چلتا رہے آپس میں, یہ بے چینی اسی طرح ڈیلیبریٹلی چلتی رہے, تاکہ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ایک پی ٹی آئی کی جماعت ہے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا یہ چاہتے ہوں گے؟ یہی چاہتے ہوں گے عمران خان کی رہائی ہو جائے, یہی چاہتے ہوں گے نا, بس یہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں, لڑی جا رہے ہیں آپس میں. اور اسی طرح پوری عید کے اوپر میں دیکھ رہا تھا سارے آپس میں اسی طرح بحث مباحثہ کیے جا رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.